ایک طرف جب اسرائیل اور امریکہ ایران پر اٹیک کریں گے تو دوسری طرف سے ایک میڈیا وار شروع ہو جائے گی ایران کی اس وقت جو رجیم ہے اس کے خلاف، اور پھر اس رجیم کو چینج کرنے کی کوشش ہوگی۔ ایرانی عوام سے کہا جائے گا کہ ہم نے اس رجیم کے خلاف اٹیک کر دیا ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کی رجیم ہے، ایران کی حکومت ہے، آیت اللہ خامنئی ہیں، ہمارا ٹارگٹ ایران کے عوام نہیں ہے، اس لیے آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، اور رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے ایران میں تو پھر کیا ہوگا، یہ ہے اہم ترین سوال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جو ایران پر حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد رجیم چینج تھا، لیکن وہ حملہ ناکام رہا، رجیم چینج نہیں ہو سکا۔ اب دوبارہ کوشش کی جائے گی، اور یہ جو کوشش ہے، یہ اس کوشش کے نتیجے میں جو جنگ شروع ہوگی وہ چند دن تک نہیں چلے گی، وہ جنگ کافی ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک چل سکتی ہے۔ جیسا کہ یوکرین اور روس کی جنگ جو ہے، وہ روس کا خیال تھا کہ جی یہ چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی بات ہوگی، اب وہ جنگ جو ہے وہ کئی سال سے چل رہی ہے۔ تو یہ ایک غالب خدشہ موجود ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ کافی لمبی ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایران میں جو نئی حکومت آئے گی، جس کو کہ امریکہ اور اسرائیل لے کے آئیں گے، اس حکومت کا کنٹرول اسرائیلی اور امریکی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو حکومت آئے گی وہ حکومت اسرائیل نواز ہوگی، اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں میں پاکستان کا بہت دوست ہوں، شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی، اس پہ زیادہ کنٹرول اسرائیل کا ہوگا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسرائیل پہ ٹرمپ کا کنٹرول ہے تو جی پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت پاکستان کو اس لیے ہے کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، جو کہ پہلے ہی پاکستان میں اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا کولیبریشن جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان سے بہت سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے ان کو تربیت دینے کے لیے اسرائیل بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو جو پاکستان کا اور ایران کا بارڈر ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک آ کے بیٹھ جائے گا۔